السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما تفسیر سورۃ النجم آیت نمبر 19 سے 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى۔ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسری دیوی منات کو جو گھٹیا ہے؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو پھر بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ یہ تو محض چند نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل و برہان نازل نہیں کی۔ وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں اور اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس یقیناً ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے ہر چیز میسر ہے جو وہ تمنا کرے؟ چنانچہ اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر اللہ جب تک کہ اجازت دے، جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، مشرکین کے اصنام و انداد اور بتوں کی پوجا کرنے اور ابراہیم خلیل اللہ کے بنائے ہوئے کعبے کے بالمقابل بتوں کے لیے گھر بنانے پر ڈانٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، افرأیتم اللات والعزى، بھلا تم لوگوں نے لات کو دیکھا؟ لات جو سفید رنگ کی نقش و نگار کی ہوئی ایک چٹان تھی جس پر طائف میں گھر بنایا گیا تھا، جس پر پردے ڈالے جاتے تھے اور باقاعدہ محافظ مقرر کیے گئے تھے۔ اس کے گرد اہل طائف کے لیے ایک بہت بڑا صحن تھا۔ طائف میں خاندان ثقیف اور ان کے متبع لوگ رہتے تھے۔ قریش کے بعد دیگر قبائل عرب پر وہ اپنے اس گھر کی وجہ سے فخر کیا کرتے تھے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ انہوں نے ذات باری تعالیٰ کے اسم پاک اللہ سے لات کے نام کو مشتق کیا تھا، یعنی اسے انہوں نے اللہ کی مؤنث بنا لیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان کی اس بات سے بہت بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ لات ایک شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو تیار کیا کرتا تھا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اسی طرح عزیٰ کو عزیز سے مشتق کیا گیا ہے۔ یہ نخلا میں ایک درخت تھا جس پر عمارت بنا کر اس پر پردے ڈال دیے گئے تھے۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان تھا۔ قریش اس گھر کی تعظیم بجا لاتے تھے، جیسا کہ ابو سفیان نے بھی احد کے دن کہا تھا کہ لنا العزى ولا عزى لكم، ہماری تو عزیٰ ہے اور تمہاری کوئی عزیٰ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کے جواب میں یہ کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تبارک و تعالی ہمارا کارساز ہے اور تمہارا کوئی بھی کارساز نہیں ہے۔ افرأیتم اللات والعزى، اب ایسے لامحدود عظمت و جلال والے پروردگار کے مقابلے میں ذرا ان دیویوں کا ذکر بھی سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی اہل عرب پوجا کرتے تھے، لات جیسا کہ میں نے بتایا وہ اللہ کا مؤنث بناتے تھے۔ یہ قریش کی، اور عزیٰ جو ہے
عزت والی یعنی یا عزت عطا کرنے والی، عزا کے معنی ہیں عزا کے عزت والی یا عزت عطا کرنے والی، یہ قریش کی خاص دیوی تھی اور اس کا استحان یا آستانہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں حراز کے مقام پر واقع تھا۔ منات کا استحان یا آستانہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدیم کے مقام پر واقع تھا۔ بنو خزاع، اوس اور خزرج اس کے معتقد تھے۔ اس کا باقاعدہ حج اور طواف کیا جاتا تھا۔ زمانے حج میں جب حجاج طواف بیت اللہ اور عرفات اور مینا سے فارغ ہو جاتے تو وہیں سے منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر دی جاتی، اور جو لوگ دوسرے حج کی نیت کر لیتے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ گویا مشرکین نے عرب دوہرا ظلم ڈھاتے تھے، یعنی ڈبل ظلم کرتے تھے۔ ایک تو اللہ کی اولاد بھی قرار دیتے تھے اور انہیں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، دوسرے شریک بھی ایسے جنہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا۔ یہ دوہرا ظلم اٹھاتے تھے، ایک تو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے اور انہیں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، دوسرے شریک بھی ایسے جنہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جبکہ اپنے لیے وہ بیٹیوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں تو وہ درگور زندہ کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے تھے۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، یہ ان کی عجیب تقسیم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی ناانصافی ہے کہ اپنے لیے انہوں نے بیٹوں کو پسند کیا اور اللہ کے لیے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا یہ معبود ہے، یا یہ مؤنث ہیں، اللہ کی معبود ہیں، اللہ کے برابر حصہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ۔ امام نسائی نے ابی طفیل سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مکہ جب فتح کر لیا تو آپ نے خالد بن ولید کو مقام نخلہ کی طرف روانہ فرمایا جہاں عزہ تھی۔ خالد وہاں گئے تو وہاں ببول کے 3 درخت تھے، انہوں نے ان درختوں کو کاٹ دیا اور وہاں بنے ہوئے مزار کو گرا دیا۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا ارجع فإنك لم تصنع شيئا، واپس جاؤ، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ خالد دوبارہ واپس گئے۔ جب اس مزار کے دربانوں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے حیلہ سازیوں کے لیے خوب غور کیا، میٹنگ بنائی اور یا عزہ کہہ کر اسے اپنی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ خالد جب اس کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت جو عریاں تھی، ننگی تھی اور سر کے بال کھولے ہوئے تھی اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہی تھی۔ خالد نے اسے تلوار کی ایسی ضرب لگائی جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس کی اطلاع دی کہ ایسے ایسے ہوا تو آپ نے فرمایا تلک العزہ، یہی عزہ تھی۔ استغفر اللہ، فرمایا یہی عزہ تھی۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تلک اذن قسمۃ ضیزہ، بہت بے انصافی کی تقسیم ہے ان کی، یہ تقسیم ظلم اور باطل ہے۔ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے تم اس طرح کی تقسیم کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ اگر وہ مخلوق میں بھی اس طرح کی تقسیم کی جائے تو یہ ظالمانہ اور احمقانہ تقسیم ہوگی۔ اگر یہ تقسیم جو تم کر رہے ہو اگر مخلوق میں اس طرح کی تقسیم کر دی جائے تو یہ ظالمانہ اور احمقانہ تقسیم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ انہوں نے بتوں کی پوجا کر کے جھوٹ و افتراء اور کفر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بتوں کا نام الہ رکھ دیا، حالانکہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، یعنی یہ نام تم نے خود ایجاد کر لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔
سلطان کے معنی یہاں حجت اور دلیل کے ہیں. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ لوگ محض ظن یعنی ظن فاسد اور جس کی طرف ان کے دل مائل ہوں اس کے پیچھے چل رہے ہیں. یعنی ان کے پاس اپنے ان کے آبا و اجداد کے ساتھ حسن ظن کے بغیر اور کوئی دلیل نہیں. جنہوں نے ان سے پہلے اس باطل مسلک کو اختیار کیا تھا ان کی دلیل بس یہی ہے کہ ان کے دلوں میں اپنے آبا و اجداد کی تعظیم اور محبت رچی بسی ہوئی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ بلا شبہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف روشن حق اور دلیل قاطع کے ساتھ اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس رسول کی اتباع کی اور نہ آپ کے لائے ہوئے دین و شریعت کو قبول کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے ام للانسان ما تمنا، کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے. ہر شخص جس خیر و بھلائی کی تمنا کرے اسے حاصل نہیں کر سکتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء میں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. ہر شخص اپنے بارے میں یہ گمان کرے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. ہر شخص جس چیز کو پسند کرے اسے حاصل نہیں کر سکتا. امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تمنا احدکم فلینظر ما یتمنا فانہ لا یدری ما یکتب له من امنیتہ، جب تم میں سے کوئی تمنا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیا تمنا کر رہا ہے، کیا آرزو کر رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی خواہش و تمنا میں سے کیا لکھا جائے گا اور کیا نہیں لکھا جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی سب امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. وہی دنیا و آخرت کا مالک ہے. دنیا و آخرت میں صرف اسی کا تصرف کار فرما ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخش دے اور سفارش پسند کر لے. تمہارے ان معبودوں کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں. اگر آسمان کے سارے فرشتے بھی مل کر تمہاری سفارش کریں تو وہ تمہارے کام نہیں آ سکیں گے. وجہ یہ ہے کہ سفارش اسی کے حق میں مقبول ہو سکے گی جس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ مشرکوں کے حق میں فیصلہ کر چکا ہے کہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا. تو وہ تمہارے حق میں سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تمہارے معبود دیوی دیوتا کیسے سفارش کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ سفارش تو وہ کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، خواہ یہ انسان ہوں فرشتے ہوں. تمہارے ان پتھر کے معبودوں کی سفارش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنہیں تم فرشتے اور اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو. لہذا تمہاری یہ آرزویں کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم سے سرتابی کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے. ان کی اطاعت اضطراری اور اجباری ہے، اختیاری نہیں. پھر وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے. لیکن ان مشرکوں نے ان فرشتوں کو خدائی اختیارات سونپ کر ان کی پوجا شروع کر دی کہ یہ اولاد دے سکتے ہیں، یہ صحت دے سکتے ہیں، یہ مال دے سکتے ہیں. ان کی پوجا شروع کر دی. دوسرا ستم یہ ڈھایا کہ انہیں اللہ کی اولاد قرار دے دیا، اور تیسرا ستم یہ کہ فرشتوں کو مؤنث سمجھ لیا. اور ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں.
جو ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتی ہیں، اور اگر قیامت فی الواقع ہوئی بھی ہماری سفارش کر کے یہ ہمیں بچا لیں گی۔ پھر انہوں نے ان کے خیالی پتھر کے مجسمے تراش کر انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں ایک کافر و مشرک اور ایک موحد میں کوئی امتیازی فرق نہیں ہوتا۔ بیمار مشرک بھی ہوتے ہیں اور موحد بھی ہوتا ہے، خوشحال مشرک بھی ہوتے ہیں اور موحد بھی ہوتے ہیں، مصائب و مشکلات مشرکوں پر بھی پڑتی ہیں اور موحدین پر بھی پڑتی ہیں، بلکہ موحدین کی دنیا کی زندگی کافر اور مشرکوں کی زندگی سے زیادہ کٹھن، زیادہ مصیبت زدہ، زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ انہیں حلال و حرام کی اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام کی بھی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے مشرکوں کے نزدیک یہ کوئی بڑا اہم اور سنجیدہ مسئلہ نہیں کہ آدمی کسی کو معبود مانے یا نہ مانے، یا جتنے اور جس قسم کے چاہے معبود بنا لے۔ اس کے نزدیک حق و باطل کا فیصلہ بس اسی دنیا میں ہوتا ہے، اور اس دنیا میں ظاہر ہونے والے نتائج لازماً یہ فیصلہ نہیں دیتے کہ موحد حق پر ہیں اور مشرک جو ہیں وہ باطل پر۔ لہذا یہ بات مشرکوں کی خواہش اور مرضی پر ہی منحصر ہوتی ہے کہ جس چیز کو چاہے معبود بنا لیں اور جتنے چاہیں بنا لیں، اور جب چاہیں ایک کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اپنا معبود بنا لیں۔ ایک صنم چھوڑ کر دوسرا، ایک قبر والے نے نہیں دیا دوسرے قبر والے کو، ایک سے دل اکتا گیا تو دوسرے کے پاس چلے گئے، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں محض اپنے وہم اور قیاس سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک و کفر اور توحید کے نتائج کے لیے عالم آخرت بنایا ہے، عالم دنیا نہیں، اور یہی عالم آخرت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر اللہ اس دنیا میں ہی موحد اور مشرک کے درمیان واضح اور قطعی نتائج دکھا دیتا تو اس طرح دنیا میں کسی کا امتحان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ البتہ جو لوگ آخرت پر پورا ایمان رکھتے ہیں وہ شرک کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو ہماری یاد سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اس سے آپ بھی اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ جو شخص حق سے اعراض کرتا ہے آپ بھی اس سے اعراض کیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا وہ خواہاں ہے، وہ صرف دنیا کی زندگی ہی چاہتا ہے۔ اس کا تمام تر مقصد اور اس کے علم کی انتہا دنیا ہی ہے، اور یہ وہ مطلب و مقصود ہے جس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ فرمایا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کی یہی انتہا ہے، دنیا کی طلب اور اس کے حصول کے لیے جد و جہد ہی ان کا مقصد ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا میں یہ الفاظ بھی ہیں، آپ پڑھا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ ہمارا مقصد اور ہمارے علم کی انتہا دنیا ہی کو مت بنا دینا۔ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اور معبودان باطل کے مقابلے میں خالص اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی، اور نبی علیہ السلام کی زبان سے دعوت حق اور واض و نصیحت بھی۔ جو شخص میرا ذکر سننا گوارا ہی نہیں کرتا، ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، معبودان باطلہ کے مقابلے میں خالص اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی، اور نبی علیہ السلام کی زبان سے دعوت حق اور واض و نصیحت بھی۔ یعنی جو شخص میرا ذکر سننا گوارا ہی نہیں کرتا، نبی علیہ السلام اسے سمجھانے پر اپنا وقت جو ہے ضائع مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرا ذکر سننا گوارا نہیں کرتا، آپ اس کو سمجھانے میں اپنا وقت ضائع نہیں کیجیے۔ ایسے لوگوں کا منتہائی مقصد جو ہے صرف دنیاوی مفادات ہی ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے حاصل کرنا ہوتے ہیں، جبکہ یہ تعلیم اخروی فلاح کی طرف بلاتی ہے۔ یہ دین کی دعوت جو ہے فلاح کی طرف، نجات کی طرف، کامیابی کی طرف بلاتی ہے، جس پر نہ ان کا ایمان ہے اور نہ انہیں اس کی ضرورت ہے، لہذا وہ آپ کی باتوں کی طرف کیوں توجہ دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ کی باتوں کی طرف کیوں توجہ دیں گے؟ ذالک،
مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى، یعنی وہ اپنے دنیا کے مفادات سے آگے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، ان کا تمام تر علم اسی مقصد میں صرف ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ زیادہ مال و دولت کیسے کما سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ سمجھیں کہ وہی راہ حق پر ہیں تو یہ فیصلہ نہ ان کے اختیار میں ہے اور نہ ان کی دید پر منحصر ہے، ثواب دید کی دید پر منحصر ہے، بلکہ یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کو اس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہی اپنی مخلوق کے حالات کو سب سے بہتر جان سکتا ہے، لہذا آپ کو ان سے بحث و تکرار میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی انہیں راہ راست پر لا کر چھوڑنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت سے ہٹا دیتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قدرت علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ وہ ایسا عادل ہے کہ کبھی بھی شرع یا قدر میں ظلم نہیں کرتا۔